اس سب کے باوجود حکومتی نوازشات کے الیکٹرک پر جاری ہیں۔ وہ کے الیکٹرک کہ جس کو 1.5 ارب روپے جب یہ کے ایس سی تھا اور سرکاری تحویل میں تھا تو اس کو 1.5 ارب روپے سے سبسڈی دی جاتی تھی۔ آج اس کی سبسڈی 174 ارب روپے اس کی سبسڈی بن چکی ہے۔ اس کے صارفین کی تعداد 18 لاکھ سے 38 لاکھ ہو گئی ہے، یعنی 100% سے بھی زائد صارفین کا اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے پیداواری یونٹس 19% پیداواری یونٹس کے اندر کمی ہوئی ہے۔ ظاہری بات ہے اس سارے کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ اس سب کا خمیازہ کراچی کے 3.5 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں، لیکن یہ ظلم اب نہیں چلے گا۔ جماعت اسلامی بجلی کے بھاری بھاری بلوں کے حوالے سے پورے پاکستان میں جماعت اسلامی نے بیداری پیدا کی ہے۔ عوام پریشان ہیں اور عوام اس بات کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں، اس بات کی جانب متوجہ ہیں کہ کسی طرح یہ مہنگی بجلی کے بلوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے ہے۔ لہٰذا ہمارے مطالبات تو بالکل سادہ مطالبات ہیں کہ مہنگی بجلی ہمیں منظور نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے، آئی پی پیز کے نام پر جو معاہدے کیے گئے ہیں ان پہ نظر ثانی ہو، اور اسی طرح جو سیل لیڈ کلاس ہے اس سیل لیڈ کلاس کو پیس کر رکھ دیا گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، اور دوسری طرف جاگیرداروں اور بڈیروں سے آپ ٹیکس نہیں لیتے، ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتے، اور اگر ٹیکس یہ دیتے بھی ہیں تو وہ ٹیکس اتنا نومنل ٹیکس ہے کہ ایک طرف تنخواہ دار طبقہ سیل لیڈ کلاس 368 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، پورے پنجاب، پورا سندھ، جہاں ایگریکلچر انکم ٹیکس کے نام پر یہ لوگ جو جمع کراتے ہیں بجٹ کے اندر، جو قومی خزانے کے اندر جمع کراتے ہیں، اور جو آن ریکارڈ موجود ہے وہ 9.25 ارب روپے سے زائد کی رقم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک طرف 368 ارب روپے اور ایک طرف 9.25 ارب روپے، یہ شاہ خرچیاں ختم ہونا چاہیے، اور ان حکمرانوں کی جو مراعات ہیں، فری پیٹرول، فری بجلی، اور اسی طرح ان کو جو پروٹوکولز حاصل ہیں، اگر ان کے یہ پروٹوکولز ختم کر دیے جائیں، اگر یہ اپنی بڑی گاڑیوں سے چھوٹی گاڑیوں پر آ جائیں تو اس کے نتیجے کے اندر عوام کو 1500 ارب روپے کا ریلیف مل سکتا ہے۔ یہ وہ پورا منظرنامہ ہے جس کے اندر جماعت اسلامی عوام کے حق کی آواز لے کر کھڑی ہوئی ہے، اور ہم نے کل بھی یہ اعلان کیا تھا، ہمارا یہ دھرنا الحمدللہ جاری ہے، اور ہمارے پاس سارے آپشنز موجود ہیں۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے دن دوبارہ جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آپشن موجود ہیں کہ ہم شارع فیصل پر اپنے احتجاجی دھرنے کا مارچ کریں، ہمارے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم سارے آپشنز استعمال کریں گے اور حکمرانوں کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ عوام کے دکھوں کا مداوع کریں، عوام کو ریلیف دیں۔ یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ اس وقت بارش کے بعد جو شہر کی صورتحال ہے، اور شہر کی اس پوری صورتحال کے اندر ہمارے وہ وزراء جو 16 سال سے اس شہر پر براجمان ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت 16ویں سال کے اندر داخل ہو گئی، اور 16 برس کے اندر جو شہر کا حال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ شہر کے اندر ٹرانسپورٹ موجود نہیں، شہر کے اندر انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ ایک یونیورسٹی روڈ اگر کوئی وہاں چلا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح شہریوں کے لیے وہ ریڈ لائن بن گئی ہے، شہریوں کے لیے وہ سرخ لکیر بن گئی ہے، اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ انڈر پاس موت کے کنویں بن جاتے ہیں، ان کے اندر اتنا پانی بھر جاتا ہے کہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ اور 3 دن پہلے ہونے والی بارش جو میکسیمم 77 ملی میٹر بارش ہوئی ہے نارتھ ناظم آباد میں، اس کے نتیجے کے اندر 5-6 بڑی شاہراہیں ایسی ہیں، ایم اے جناح روڈ، 3 ہٹی، اسی طرح عیسیٰ نگری، اور شہر کی کچھ دیگر شاہراہیں کہ جس کے اندر گٹر لائنز بیٹھنے کے نتیجے کے اندر، پائپ لائنز بیٹھنے کے نتیجے کے اندر
گھنٹوں ٹریفک جام رہا ہے، بلکہ بعض جگہ تو ایسا ہوا کہ متبادل راستہ لوگوں نے اختیار کیا ہے، گھنٹے گھنٹے لوگ پھنسے رہے ہیں ٹریفک کے اندر. اور ہمارے وزراء کہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ کراچی کا یہ دراصل بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تیز بارش کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. میرے بھائیوں، بات یہ ہے، یہ حکمران ہمیں بتائیں کہ آپ کا بوجھ اٹھانا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. آپ کا بوجھ یہ قوم 16 سال سے اٹھا رہی ہے. آپ فارم 47 کی شکل میں ایک مرتبہ پھر اس صوبے پر، اس شہر پر مسلط کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کو. آپ کہتے ہیں کہ بارش کا بوجھ سڑکیں نہیں اٹھا سکتی. وہ لوگ جو 16 سال اقتدار میں رہیں اور یہ بات کہیں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن ہماری ٹیم نے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے نتیجے کے اندر پتہ یہ چلا کہ $1.6 بلین کا بجٹ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن وہ بجٹ نظر کہیں نہیں آتا کہ کہاں جاتا ہے. وہ $1.6 بلین ورلڈ بینک کے ذریعے آپ نے لیے، آپ نے ایشین انفراسٹرکچر بینک کے ذریعے لیے، لیکن آپ حال دیکھیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی بارشیں، تو شرم کا مقام ہے. لہذا ہم حکمرانوں کو متنبہ کرتے ہیں، آپ ہوش کے ناخون لیجئے. عوام کا غم و غصہ بجلی کے بلوں کی صورت کے اندر، انفراسٹرکچر کی تباہی کی صورت کے اندر، پانی کی عدم موجودگی کے نتیجے کے اندر عوام کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے. جماعت اسلامی میدان عمل کے اندر موجود ہے، عوام کی ترجمانی کر رہی ہے، عوام کے حق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. اور جماعت اسلامی کی یہ حق دو عوام تحریک، حق دو کراچی تحریک ہماری آگے بڑھ رہی ہے. ہم انشاءاللہ عوام کا مقدمہ لڑتے رہیں گے. ہمارا یہ دھرنا بھی چلے گا اور احتجاج کا دائرہ بھی انشاءاللہ ہم وسیع کریں گے. آج ہمارا یہاں 2 بجے علماء کرام کا سیشن ہے. کل خواتین ان حالات سے تنگ ہو کر یہاں موجود تھیں. آج انشاءاللہ تعالی علماء کرام ہوں گے. کل اسی طرح تنخواہ دار طبقہ ہے وہ موجود ہوگا. اسی طرح ہمارے یہ پروگرامات بھی جاری رہیں گے، دھرنا بھی جاری رہے گا اور اپنا حق لے کر رہیں گے. بہت بہت شکریہ. کل وفد آیا تھا، تلاش گمشدہ کا اشتہار دینے کے بعد، اور انہوں نے بھی کہیں پڑھ لیا کہ تلاش گمشدہ کا اشتہار دیا گیا ہے، تو وہ کل تشریف لائے تھے. بات چیت کا عمل آگے بڑھا ہے. حکومتی وفد نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم آپ کو تحریری یقین دہانی کرائیں گے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تحریری یقین دہانی اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے بغیر ہم نہیں اٹھیں گے وہاں سے. یہ ساری ڈرامے بازی حکومتی لوگ بہت کرنا جانتے ہیں کہ آپ کو آ کے اعلان کر دیا جائے اور اس کے بعد آپ چلے جائیں اور اس کے بعد وہیں کے وہیں سارا معاملہ ہو. تو لہٰذا ہم نے تو کہا ہے کہ ہمیں تحریری چاہیے ہے اور اس کے ساتھ نوٹیفیکیشن چاہیے. اسی کے بعد ہمارا دھرنا ختم ہوگا، ورنہ ہمارا دھرنا ختم نہیں ہوگا. دیکھیے، یہ تو ایک ٹیکس تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پیک ٹائم، آف پیک ٹائم، سر چارج، ایڈیشنل سر چارج، اسی طرح انکم ٹیکس، جی ایس ٹی. ابھی مرتضیٰ وہاب کا ٹیکس آ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مرتضیٰ وہاب یوٹیلیٹی چارجز ٹیکس، وہ بھی عائد کر دیا گیا. وہ اگلے مہینے ملے گا. 200 سے لے کر 400 روپے جو ہے وہ 20 روپے سے لے کے 400 روپے تک جو ہے مختلف سلیب بنا دیے گئے ہیں اس کے، جس کے خلاف ہم کورٹ کے اندر موجود، عدالت کے اندر. گیس کے بل کی بات کریں. گیس کی بات ہے. اچھا، میں سمجھا آپ کے الیکٹرک کے والے سے بات. گیس کا معاملہ بھی بالکل ایسی ہی ہے. آپ نے صحیح توجہ دلائی. گیس کی روش بھی، گیس کے ادارے کی روش بھی یہی ہے کہ حکمرانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سب سے آسان کام یہ ہے کہ پہلے کے الیکٹرک کے نام پر آپ لوٹ رہے تھے اور مختلف ٹیکسز کے ذریعے آپ لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے. اسی طرح کے الیکٹرک کا سوئی سدرن گیس کا معاملہ بھی ایسی ہو گیا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر لوگ پریشان ہیں. ہمارے پاس یہاں دھرنے میں لوگ اپنے بل لے کر آ رہے ہیں کہ کس طرح ہمارا، بلکہ ایک صاحب بل لے کر آئے کہ میرا پورے مہینے میرا آفس ہے، وہاں سنگل بھی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، چائے بھی نہیں بنی، اسکول چلاتے ہیں، اور ان کا بل 2700 روپے ان کا بل آیا ہوا تھا. یعنی 1 یونٹ استعمال نہیں ہوا اور 2700 روپے بل بھیجا ہوا تھا سوئی سدرن گیس نے. ساری بات ہے، یہ ظلم ہے. اور کے الیکٹرک کے ساتھ ساتھ
انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی سوئی صدر گیس کے بھی جو اس طرح کے معاملات ہیں، بلنگ کا معاملہ ہے، ہم نے پہلے بھی اس کے آفس کے باہر دھرنے دیے ہیں، ان کو متنبع کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کام کو بھی لے کر آگے بڑھیں گے۔